الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کئی آزمائشوں سے دوچار رکھا ہے، اور ان آزمائشوں سے چھٹکارے کے طور پر اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کچھ اہم امور کی جانب اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے، جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں، وہ عبادتیں یا وہ کام جس کو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کام ہمارا دنیا سے متعلق ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب کی امید ہم کو آخرت سے ہوتی ہے، جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ صدقہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اس کا سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ اس کا کلیریفیکیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہماری اپنی زبان سے ہو، ہمارے اپنے ہاتھ سے ہو، یا پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انسانیت کی خدمت میں لگانا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کا تصور ہمارے پاس بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ ہمارے پاس تصور کیا ہے؟ ہم صدقہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنے ہی کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی 2-4 کاموں کو اور ایڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہر کام ہمارا صدقہ بن سکتا ہے، ہر کام ہمارا صدقہ بن سکتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العالمین کی
خوشنودی ہماری مطمئن نظر ہو، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو، اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کی گئی ہو، کوئی بھی انسان ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے لیے بھی جو کام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نباتات کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ زراعت کا کام کرتا ہے اور زراعت کے کام کرتے ہوئے کسی جھاڑ کو دیکھتا ہے کہ وہ سوکھ رہا ہے اور پانی اس میں بیچ دیتا ہے، پانی اس میں ڈالنے کے بعد وہ جھاڑ اس پانی کے ذریعے توانا ہوتا ہے، تو یہ کام بھی اس آدمی کے لیے صدقہ کہلائے گا۔ تو ہر کام صدقہ ہے۔ دو چیزیں، پہلی یہ کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمارا مقصد ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے خدمت ہونی چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ صدقے کے کچھ فوائد دیکھتے ہیں کہ صدقے کے کیا کیا فائدے انسان کو دنیا میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے جو انسان کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں برکت کا محتاج ہے۔ ہم دنیا میں جس قدر برکت کے محتاج ہیں اس قدر کسی اور نعمت کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نعمتیں دے لیکن نعمتوں میں برکت نہ ملے، یہ انسان کے لیے نعمت بلکہ نقمت بن جاتی ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے فائدہ نہیں بلکہ انسان کے لیے نقصان بن جاتا ہے، اور انسان اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اگر اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت میں برکت دیں تو وہ اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے اور آخرت کے لیے اس کا سامان بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی نعمت میں اللہ رب العالمین آزمائش کے پہلو کو ڈال دے تو یہ اولاد انسان کے لیے بڑی ہی پریشان کن ثابت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور اس کے انتقال کے بعد بھی۔ تو ہر نعمت میں اللہ رب العالمین برکت انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو صدقہ ہمارے لیے ہر نعمت میں برکت کا سبب بن سکتا ہے، ہماری اپنی عمروں میں، ہماری اپنی عبادتوں میں۔ عبادت دیکھیے، 5 منٹ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 منٹ کی نماز میں 100 سے زیادہ مسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر تقریباً 150-200 آدمی ہیں، پھر اس سے زیادہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں وقت سب نے ایک ساتھ لگایا، امام نے اللہ اکبر کہی، تمام نے اللہ اکبر کہی، امام نے سلام پھیرا، سب نے سلام پھیرا، لیکن تمام جب لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو واپس جاتے ہوئے وقت سب نے ایک لگایا تھا، لیکن جزا و ثواب سب کو ایک برابر نہیں ملتا۔ جس کی عبادت میں برکت ہوتی ہے، جس کی عبادت میں اخلاص و تقوی ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین ثواب سے نوازتا ہے، اور جس کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی یا پھر اس میں اخلاص اور تقوی نہیں پایا جاتا، اس کی عبادت میں وہ جزا و سزا اس کو نہیں مل پاتی۔ تو اس طرح ہر نعمت میں برکت انسان کو ضروری ہے، اور برکت صدقے کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو 2 فرشتے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے تئیں وہ دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین آج جو تیرے راستے میں خرچ کریں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ رب العالمین تیرے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کو تو بہتر بدلہ عطا فرما، اس کو تو ایسی چیز عطا فرما جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے۔ اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ رب العالمین جو مال کو یا پھر نعمتوں کو جس کو تو نے نوازا ہے ان کو روک روک کر رکھتا ہے، لوگوں کو بانٹتا نہیں ہے، تقسیم نہیں کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے ایبیلٹیز کے ذریعے، اپنے فوائد کے ذریعے لوگوں کو مالا مال نہیں کرتا، تو اے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تو تلف کر دے، برباد کر دے۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملا اس حدیث سے کہ ہم ماہانہ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے بجائے، ماہانہ کچھ ایام کو متعین کرنے کے بجائے، کوشش ہم اس بات کی کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہم اچھا کام کریں، ہر روز ہم انسانیت کے کام آئیں، کسی بھی طرح سے انسانیت کے کام آئیں۔ ہر روز ہماری روٹین میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ ہر روز وہ دعا ہوتی ہے، ہر روز وہ بد دعا ہوتی ہے، اس بد دعا سے بچنا ہے تو کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرنا ہے، تو لہٰذا ہر روز اپنی روٹین میں اس بات کو شامل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العالمین اس آدمی کے نعمتوں میں برکت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تصدق بکسب طیب، من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب، جو آدمی ایک کھجور برابر بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنی پاکیزہ کمائی سے، لا يقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ رب العالمین سوائے پاکیزہ چیزوں کے کسی اور
چیزوں کو قبول نہیں کرتا، حرام کمائی کو، دیگر چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، پاکیزہ چیزیں ہی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اس کا جزا کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ یتقبل بیمینہ، اللہ رب العالمین اس بندے نے جو خرچ کیا، اس نے ایک کھجور خرچ کیا تھا، بعدل تمرہ، تمر کے برابر، کھجور کے برابر اس نے صدقہ کیا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے لینے کے بعد اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو لیتا ہے، ثم یربیہا لصاحبی کما یربی احدکم، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کو اللہ رب العالمین استثمار کرتا ہے، یعنی انویسٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے، اب اس انویسٹمنٹ کو اللہ رب العالمین پروفٹ کے ذریعے اس قدر بڑھاتا ہے جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے پروفٹ کو بڑھاتے ہو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایک کھجور کے برابر جتنا صدقہ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں مثل الجبل، پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے، پہاڑ کے مانند وہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین ہمارے اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو ہم صدقات کرتے ہیں، اس قدر پروفٹ کے ذریعے اللہ رب العالمین بتاتا ہے۔ تو ہم ہر روز کچھ نہ کچھ کام کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ اور اس سے بہتر کی امید کے ساتھ۔ اب اس کے بعد دوسرا فائدہ جو ہم کو اپنے صدقات کے ذریعے دیکھنے میں آتا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں، وہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ختم کرواتا ہے، اللہ رب العالمین کے غصے کو۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی برائیاں انجام دیتے ہیں، انجانے میں بہت ساری سمجھیے کہ کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ان تمام کوتاہیوں کو مٹانے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی طرف لپک کر جانے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے دور ہونے کا ایک اہم ترین ذریعہ صدقہ ہے، اور اس صدقے کے لیے زیادہ تر وقت لگانے کی ضرورت انسان کو نہیں ہوتی۔ اس صدقے کو انجام دینے کے لیے انسان کو ایسا نہیں کہ آپ کو ٹوٹل 8 آورز لگانے پڑے، جس طرح جاب کے لیے آپ کو لگانا پڑتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایزیلی کام انجام دے سکتے ہیں، بہت ہی آسانی سے اس کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کی اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دیں۔ تو صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ختم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اپنے جسموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں بہت سارے لوگ بیماریوں سے شکار ہوتے ہیں، بیماریوں سے دوچار ہوتے ہیں، تو صدقہ بیماریوں کو نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ صدقہ انسان کے اپنے گھر والوں کے جو کچھ ہم پریشانیاں دیکھتے ہیں، وہ روحانی پریشانی ہو یا پھر وہ جسمانی پریشانی ہو، آپ کے نہ صحیح آپ کی گاڑی بار بار خراب ہو رہی ہے، آپ کی کار بار بار خراب ہو رہی ہے، یا پھر ایسا معاملہ ہے کہ گھر کے الیکٹریسٹی بار بار چلی جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ فالٹ آ جاتا ہے، شاکیج ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو ان تمام مسائل سے دور رہنے کا ایک اہم ترین عبادت صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، داووا مرضاکم بصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اور ٹینشنز کا کیسے فائدہ ہوتا ہے صدقے کے ذریعے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور اہم ترین چیز جو ہماری اپنی زندگیوں میں بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہمارا اپنا صدقہ بنتا ہے۔ صدقے کا مطلب دیکھیے صرف آپ کے ذہن میں صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی غریب کو امیجن کرتے ہوئے غریب کو آپ 10 روپے دے رہے ہیں، یہ صرف صدقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے اپنے خاندان کا کوئی بچہ آ کے آپ سے اسٹڈیز کے بارے میں کوئی مشورہ پوچھتا ہے، آپ اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ راستے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی سمجھے کہ کیچڑ جمع ہو گیا، ایک پتھر کی وجہ سے اس پتھر کو آپ نے ہٹا دیا، سارا راستہ اچھا ہو گیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر چیز صدقہ بن سکتی ہے۔ آپ صرف میں نے جو بات بتائی کہ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو اور اس کے ذریعے انسان کو انسانیت کی خدمت ہو، تو یہ چیزیں صدقہ بن سکتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان کے اپنے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح ہمارے گناہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ انسانیت کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمارے اپنے نونہالوں کو یا پھر بزرگ لوگوں کی خدمت میں جو بندہ رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ کسی بیوہ کی بیوگی پر ترس کھاتے ہوئے اس کے بیوگی کو
یعنی اس کی بیوگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے یا پھر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ یعنی وہ ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے، اتنا عظیم ثواب ہے صدقے کا۔ یعنی آپ اپنے آپ کو سوشل لائف ہم بنا لیں، ہم کسی نہ کسی کے کار آئیں، ہم کسی نہ کسی کے کام آئیں، کسی کو ہم سے فائدہ پہنچے، اس بات کی کوشش انسان کو ہمیشہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا راستے میں نکلے ہوئے آفس جاتے ہوئے یا پھر کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹے بچے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، آپ ان کو ان کے اسکول تک ڈراپ کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ نہیں، لوگوں کے راستے میں لگا ہوا ہونا، یہ چیز ہمیشہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ انسان جو پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہم دیکھیے ہمارے اپنے لوگوں میں کتنے لوگوں کی لائف اسٹریسفل ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اسٹریسفل لائف گزر رہی ہے، ڈپریشن میں زندگی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تنخواہ ہے، وجہ سیلری کم ہونا ہے، یا پھر وجہ جو ہے بیوی کی نافرمانی ہے، بچوں کی نافرمانی ہے، یا پھر اس کے علاوہ خالی بیٹھے بیٹھے لوگ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں، اسٹریسفل لائف گزار رہے ہیں۔ ان تمام اسٹریس سے نکلنے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ کسی تکلیف دہ آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جو بندہ کسی کی وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تکلیف مشکل والے آدمی کی مشکل کو دور کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے مشکل آدمی کی مشکلات کے موقع پر اس کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ علماء نے اس کے دو تشریحات کی، ایک تو قیامت کے روز جب انسان مشکل میں ہوگا تب بھی آسانیاں ملیں گی، اور ساتھ میں دنیا میں بھی جو اگر مشکلات میں آ جائیں تو انسان کو اللہ رب العالمین مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے یعنی 2-4 سیکنڈ کی دوری تھی، بس 2-4 سیکنڈ کی دوری تھی، سامنے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح موقع پر آپ کے ہاتھ میں بریک اپنا تھما دیا، اور بریک کرتے ہی الحمدللہ ہم بچ گئے۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ 2-4 سیکنڈ بعد 2 سیکنڈ پہلے آپ پہنچ جاتے اور آپ کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین ایسے محفوظ رکھتا ہے، بلاؤں سے ایسے بچائے جاتے ہیں۔ جب کبھی تنگنائیوں میں انسان آتا ہے، مشکلات میں انسان آتا ہے، تو جو اس نے مشکل آدمی کی تنگنائیوں میں اس کو دور کیا تھا تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انسان کو اس عمل کو کفارہ بناتے ہوئے اس کو بھی مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے قتل کیا آدمی کو، قتل کرنے کے بعد اس قدر ایسے نکلے ہوئے ہیں مصر سے اور بہت ہی دور آ گئے۔ بہت دور آنے کے بعد ایک مقام پر وہ کھڑے تھے۔ اب دیکھیں کس قدر ان کی تکلیف تھی، کس قدر اسٹریسفل لائف ان کی تھی۔ نہ گھر ان کے پاس تھا، نہ ان کے اہل و عیال ان کے ساتھ تھے، نہ ان کا شہر تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ کل کیسے گزاروں گا، کوئی پلاننگز ان کے پاس نہیں تھے۔ آپ سوچئے ایک بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، جس کے پاس کل کیا کرنا ہے وہ پلاننگ نہیں ہے، ایسا بندہ باہر نکلا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کتنی تکلیف دہ چیزیں، اگر ہم ہوتے تو روتے پلاتے، کیسے کیسے کہ ہم کام کرتے ہوئے پڑے رہتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی بہترین مثال ہمارے لیے چھوڑی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، حضرت صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبرتیں رکھی ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے رکھا کہ نبیوں کی زندگی میں آپ کے لیے عبرت ہے، تو ہمارے لیے تو بجرج اولا ہونی چاہیے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر یعنی ڈپریسڈ لائف، اب دیکھیں کیسی حالت ان کی ہے، نہ شہر میں کچھ نہیں، بالکل دور ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن زحمہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پر لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ کر پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ وہ جب یہ حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کی مدد کرنے کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، خود تکلیف میں ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جا کر اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، یعنی ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، اور خود لے جا کر پانی پلاتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب دیکھیے انسٹنٹ ان کا کیا ری ایکشن آیا، انسٹنٹ اللہ رب العالمین نے کیسے ان میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اس قدر پریشانی تھی، نہ گھر تھا، کچھ نہیں، کیا نہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو گھر کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب دیکھیے وہ واپس جاتے ہیں، وہ لڑکیاں واپس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ جا کر ان کے والد سے حضرت دانیال علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں جو نبی تھے، نبی کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نبی آفر کرتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، اتنا بلند مقام ملتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کو مشکلات سے نکالیں۔ ہماری اپنی مشکلیں زندگی بھر چلتی رہیں گی، ہم یہ شکایت نہ کرتے بیٹھیں ان کی کیا، ہم ہی خود پریشانی میں ہیں، ان کا کیا دیکھنا، وہ بھائی ارے چلنے دو، ہم خود پریشانی میں ہیں۔ اس طرح ہماری پریشانی زندگی بھر چلتی رہے گی۔ ہم بچے تھے تب بھی پریشانی ہماری تھی، کھلونے نہیں ملتے تب ہم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو انسان ہر وقت پریشانی سے گھرا ہوا ہوتا ہے، بس کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے کہ ہم اس طرح استطاعت اور قوت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے اعتبار سے پریشانیوں کو دور کریں، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہی چیزیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین بہترین زندگی ہم کو عطا فرمائے گا۔ نہ صرف زندگی بلکہ اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کرنے والوں کو، انسانوں کے کام آنے والوں کو اللہ رب العالمین اچھی موت سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اچھی موت سے بھی، حسن خاتمہ سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کو خطرناکی والی موت سے دور رکھتا ہے۔ خطرناکی والی موت سے دور رہنے کے لیے ہم کو لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور ایک بہترین موت انسان کے لیے آنے والی قیامت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو کام پر لگاتا ہے۔ استعمل اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو اپنے کام پر لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کام پر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی امپلائی بن کر جائے، اللہ رب العالمین کا کام کرے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو موت سے پہلے، انتقال سے پہلے کسی ایک اچھے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو انتقال سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے؟ ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خیر کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ خیر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ موت کب آئے اور ہمارا موت سے پہلے جو کام ہو برائی والا کام نہ ہو بلکہ اچھائی والا کام ہو۔ اگر اچھائی والا کام ہوگا تو اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنے والے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس کا ایک اور فائدہ قیامت کے روز بھی۔ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امرئ تحت ظل صدقته حتى يدفع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ قیامت کے روز، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوتا ہے۔ صدقے کے سائے تلے ہونے کا مطلب صدقے کا فائدے میں ہوتا ہے۔ جو کچھ اس نے انسانوں کے لیے کام کیا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر، اسی کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان انصاف کر دیتا، یعنی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہونے کے بعد بھی صدقہ چھوٹا نہیں، صدقے کا فائدہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کس کے ذریعے باقی رہتا ہے؟ حتیٰ کہ بندہ جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہوئے اس کو اعزاز کے طور پر خاص دروازے سے داخل کیا جاتا ہے۔ جو 8 دروازے ہیں جنت کے، ان میں سے ایک دروازہ باب الصدقہ ہے۔ جو صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس خاص دروازے سے داخل کرے گا۔ تو آپ دیکھیے صدقہ اگر ہم چھوٹا موٹا ہی کرتے رہیں گے ہر روز تو یہ صدقہ کتنے فائدے ہم کو پہنچائے گا۔ حتیٰ کہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، قبر میں انسان کے لیے تنگنائیاں نہیں بلکہ نور کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ ہم کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اہم حکم ہے۔ یہ صدقے کے فائدے ہوئے۔ اب اس کے بعد صدقے کے 4 شرائط میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ان کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے خیال کے بغیر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کام میں اللہ رب العالمین کا اخلاص ہو، وہ اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے کام کرے۔ اگر وہ بندہ اپنے کسی بھی کام میں اللہ رب العالمین کے اخلاص کے علاوہ کسی اور چیز کو شامل کر لیتا ہے تو اس کا ایسا شامل کرنا اللہ رب العالمین کے تئیں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ أَحَدًا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے چہرہ دیکھنا چاہتا ہے قیامت کے روز، وہ خوشنودی کا اعلیٰ معیار ہے، سب سے اعلیٰ معیار خوشنودی کا اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِهِ أَحَدًا، اور اپنے ان کاموں میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے ان کاموں میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ ریاکاری ہو، نہ کسی اور کو خوش کرنا ہو، نہ کوئی اور ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارے سسرال والے خوش ہو جائیں گے، ہمارے فلاں خوش ہو جائیں گے، دوست کو یہ کر دیا تو دوست خوش ہو جائے گا، اس کو گفٹ دیا تو ریٹرن میں گفٹ آئے گا، یہ سارے خیالات کو نکالتے ہوئے صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمارے دل میں ہو، نہ واہ ہو انسانوں کی، نہ انسانوں کا غم کا ڈر ہو کسی بھی چیز کا، انسانوں کو آپے میں نہ لاتے ہوئے، انسانوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، انسان اگر کوئی اللہ رب العالمین کے خاطر کوئی عبادت کرتا ہے تو ایسی عبادت ہی اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو چیز کرتا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے تو وہ کام اللہ رب العالمین کے تئیں حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، مباح کام ہونا چاہیے، مکروہ یا پھر حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کام اگر ہوگا تو اللہ رب العالمین کے تئیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں دو باتیں آ گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ حلال کا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کر رہے ہیں، یہ حلال ہے، لیکن اگر ان پٹ صحیح نہیں تھا، کمائی جو تھی، آپ کے پاس جو چیز آئی تھی وہ حلال کی نہیں تھی، حرام کی تھی، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر بسا اوقات ہماری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یعنی ہماری کمائی حلال کی ہے، لیکن اگر ہم کو جو کام کرنے صدقہ کے طور پر وہ کام صحیح نہیں ہے تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلمین کے تہوار میں ہم فلاں چیزیں ان کو تیار کر کے دے دینا، بس یعنی وہ خوش ہو جائیں اس لیے کر دیے، ایسا کریں گے اللہ رب العالمین کے تئیں قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عقاب بھی ہوگا ایسے کام کے ذریعے، ایسے کام کے ذریعے عقاب بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ سمجھیے آپ کہ بہت سارے رسوم و رواج مسلمانوں میں بھی ہے، بدعتیں مسلمانوں میں ہیں، آپ کی کمائی حلال کی ہوگی، آپ اس بدعت میں شامل ہونے کے خاطر یا پھر آپ بدعت میں لوگ اچھے سے کر لیں، آپ ان کو پیسے دے دیے، کوئی اور چیز فراہم کر دیے، مثال کے طور پر آپ کسی کو گاڑی ہی دے دیے، سمجھیے گاڑی ہی دے دیے ریلی نکالنے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، تب بھی ایسا کرنا قابل قبول اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور عقاب بھی بندے پر آ جائے گا، بندے پر اس کا خمیازہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات ہم کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد تیسرا اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اچھا ہم کام کریں، احسان جتلانے والا کام نہ کریں۔ کام کرنے کے بعد احسان جتلانا اس کام کو جتنا بڑا ہی خیر کیوں نہ ہو اس کو ختم کرنے کا سبب ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے 1 سال پیچھے لگ کر کسی کو اپنے پاس کروایا، 1 سال پیچھے لگ کر آپ نے کسی کا نکاح کروا دیا، کچھ بھی آپ نے کر دیا اس کے خاطر، یا پھر کوئی بیمار تھا، آپ نے محنت کی، لوگوں سے پیسہ جمع کیا، کچھ کیا، اس کو بیماری سے آپ نکال دیے، بعد میں لوگوں کے سامنے بولتے پھر رہے کہ اس کے لیے میں نے ایسا کر دیا، وہ مسجد تعمیر ہم کرائے تھے، ایسا ہماری وجہ سے ہوا تھا، وہ مدرسے بہت کچھ ہم فنڈ کر دیے اس مدرسے کو، ایسا بولتے پھریں گے تو آپ 10 سال اس مدرسے کے پیچھے محنت کریں گے، آپ کے یہ 2-4 جملے سارے کام کو ضائع کرنے والے ہو جائیں گے، سارے کام کو ضائع کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے، لوگوں کے دلوں کو ہرٹ کرنے کے ذریعے تم اپنے کاموں کو اور صدقات کو ضائع نہ کر لو۔ تو لہٰذا تیسری اور اہم چیز یہ ہے، اور چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کام ہم کو کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہی کام ہم کو کرنے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور جو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہماری پسند ہو وہی کام ہم کریں، وہی چیز ہم لوگوں کو صدقہ کریں جو ہماری پسند ہو، ہماری ناپسندیدہ چیزیں ہم لوگوں کو صدقہ نہ کریں۔ اکثر آپ دیکھیے 2 سال کپڑے پہن لیے، جب وہ پھٹنے پر آتے ہیں، قریب آتے ہیں، تبھی ہم اس کو صدقہ کرنے کا خیال ہمارے اپنے دل میں آتا ہے، یا پھر ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد 2 ٹائم کھانا فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد خیال آتا ہے گھر کی مہارانی کو کہ چلو کام والی کو دے دیتے ہیں، جب پکا تھا تبھی دے سکتے تھے، وہ دینا خیر کا کام تھا، لیکن آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے، چلو
گھر میں یوز نہیں کرنے چلو دے دیں گے. ایسا کام اگر ہم کرتے ہیں تو ایسا کرنا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. جو مال نفیس ہے, جس مال کی محبت ہمارے اپنے دل میں ہے اور جو مال ہمارے وہاں محبوب ہیں, وہی مال کا صدقہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کے خاطر صدقہ کرو, کام میں لگاؤ جن کو تم پسند کرتے ہو, جس کی محبت تمہارے دل میں ہے. تو لہٰذا یہ 4 چیزیں, پہلی اللہ رب العالمین کا اخلاص, ہماری اخلاص میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. دوسری چیز کہ ہم ریاکاری کا کام نہیں کریں گے, احسان جتلانے والا کام نہیں کریں گے. تیسرا ہمارا اپنا مال حلال کا ہونا چاہیے. اور چوتھی اور اہم چیز یہ کہ ہم وہ چیز اللہ رب العالمین کے خاطر کریں گے, یعنی مشورہ دیتے ہوئے آپ وہ مشورہ دیں جو آپ کو پسند ہے, وہی مشورہ آپ دے لوگوں کو جو آپ کو پسند ہے. آپ کو پسند نہیں بس چلو چلے جاتے کہیں بھی, اس لیے مشورہ دے دیں, یہ بھی کام اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ہیں, 4 شرائط ہیں, ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے صدقہ و خیرات کے فوائد کو ہم انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کے ذریعے تیری خوشنودی اللہ رب العالمین ہم کو حاصل ہو. اور اللہ رب العالمین آج تک صدقہ و خیرات کو ختم کرنے والے جو کام ہم سے انجانے میں اور جان بوجھ کر ہوئے, اللہ رب العالمین تمام سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام لغزشوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرما, اور اللہ رب العالمین نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.